بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ بات کروں گا برج قوس سے لے کر برج حوت تک، سیجیٹیریس سے لے کر پائسس تک اور دھنو راشی سے لے کر مین راشی تک۔ سب سے پہلے بات ہوگی دھنو راشی کی، برج قوس کی، سیجیٹیریس کی۔ نام کے پہلے حروف اکیلا ہی فے۔ دھنو راشی کی بات کروں تو اس ہفتے کے شروع میں کمر در عقرب شروع ہوگا آپ کے اسینڈنٹ سے 12ویں گھر میں، آپ کے مون سائن سے 12ویں گھر میں۔ جذبات پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسی بھی خبر مل سکتی ہے جس سے آپ کی چنتا بڑھ سکتی ہے، ذہنی تناؤ بڑھ سکتا ہے، اخراجات بڑھ سکتے ہیں اور راہ چلتے ہی کوئی آپ کا کوئی خرچہ بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے اس ہفتے کے مڈ میں داخل ہوں گے، 5-6 میں داخل ہوں گے، وہاں پہ جا کے چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، مالی طور پر بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، شیئر مارکیٹ میں کوئی بڑا رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا کہ مون جیسی گھر میں آئے گا، منگل کی چوتھی نظر اس پر پڑے گی، منگل کی چوتھی نظر اس پر پڑے گی۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، منگل آپ کے 10ویں گھر میں، پلس کے منگل کی چوتھی نظر بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ باقاعدہ لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، نیگیٹو چیزوں کی بالکل پیروی مت کیجیے گا۔ صحت کا اپنے خاص خیال کر کے چلنا ہی سکتے، خاص طور پر وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے اور جن کو ہارمونز کا جن بچوں اور بچیوں کو مسئلہ ہے، ان کو کیوں جوپیٹر اور وینس چھٹے گھر میں، جب کوئی 7 پلانٹ چھٹے گھر میں آتا ہے یا 8ویں گھر میں یا 12ویں گھر میں، یہ صحت کے معاملات میں بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھ بھال کے چلے گا، چکناہٹ والی چیزوں سے اور زیادہ میٹھے سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے کے باقاعدہ 8 اور 9 تاریخ پیسوں کے حوالے سے بڑی اہم تاریخ ہے۔ آپ کو کوئی اچھی پیسوں کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی آپ کی ڈوبی ہوئی رقم کا جون سا اس کا کوئی آپ کو اس کی کوئی قسط وغیرہ مل سکتی ہے، لیکن یکمشت تو بالکل نہیں ملیں گے۔ لیکن آپ کو کچھ سفر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سیجیٹیریس والوں کو۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، گھر کے معاملات میں بڑا محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ جن کو ڈیا لگا ہوا ہے، جن کا مون سائن کو منگل 10ویں گھر میں سیدھا چوتھے گھر کو 7ویں نظر دیکھ رہا ہے، پراپرٹی کے حوالے سے، پرانی وراثت کے حوالے سے، پرانی جائیداد کے حوالے سے دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا اور اپنی سوشل ایکٹیویٹی تھوڑی سی آپ کو محدود کرنا ہوگی۔ غیر ضروری کاموں سے، جو غیر ضروری جون سی آمدرفت کا جون سا سلسلہ، وہ آپ کو تھوڑا سا بند کرنا ہوگا۔ بالکل باس کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ہارٹ کا خاص خیال رکھیے گا۔ سورج 8ویں گھر میں، جوڈیشلی کے معاملات میں بڑا دیکھ بھال کے، اور ڈائبٹیز کے مریض اپنی آنکھوں کا خاص خیال کر کے چلے، میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل وہ کہتے ہیں نا، جو کرے وہ بھی ڈرے، جو نہ کرے وہ زیادہ ڈرے۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے، ڈرنے سے مراد کہ بالکل ایسے کاموں میں اپنی ایکٹیویٹی بالکل مت رکھیں جس میں رسوائی، بدنامی یا کچھ ایسی جو آپ کی ریپوٹیشن خراب کرے، جو آپ کے خاندانی طور پر آپ کا جو سا بالکل ڈیگریڈ کرے۔ ان چیزوں سے بالکل آپ نے اوائڈ کر کے چلنا ہے۔ بزنس کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ سوری، میں نے کہا چھٹے گھر میں نہیں، آپ کے 7ویں گھر میں وینس آ چکی ہوئی ہے، سوری، ہاں 7ویں گھر میں جوپیٹر اور وینس آپ کے 7ویں گھر میں ہے۔ بزنس میں آپ کی اس ہفتے کے آخر میں اچھی ڈیل ہو سکتی ہے، بالکل اچھی ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن نظام کا پھر بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ہاں تو لہٰذا جن کا ٹریڈ کا کام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، یا وہ لوگ جو فارمیسی اور فاسٹ فوڈس کی دنیا سے اور ہوٹلنگ کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے، ان کو اس ہفتے میں کافی منافع بخش فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص روزانہ 31 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، یہ نہیں بھولنی۔ جمعرات کو چنے کی دال اور میٹھے یا زردہ وہ بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ اور ایک کام کیجیے گا، اتوار کے دن 2.5 یا 1.25 کلو آٹا کسی کو اللہ کے نام پر دیجیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 7 ہے۔ برج جدی، مکر راشی، کیپریکون، نام کے پہلے حروف جیم اور خے۔ برج جدی کی بات کروں تو منگل آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر 9ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے۔ بہت زیادہ بے چینی تھی، بنتے کام رکے ہوئے تھے، لڑائی اشتعال ادھر ادھر،
اور بے چینی، ہر کام میں جو ان سا اضطراب تھا، طبیعت میں اضطراب تھا، ہر کام میں جو ان سا تھا کوئی نہ کوئی خلل پڑ رہا تھا، وہ چیزیں تو اب ختم ہونے جا رہی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی مہربانی سے۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بیرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے۔ 2 سفر تو اس ہفتے اندرون ملک کے جو ان سے وہ تو یقینی ہے، چاہے آپ کو دوسرے شہر جانا پڑے بزنس کے حوالے سے یا کسی ریلیٹیو کے حوالے سے، لیکن اس ہفتے کی 5 اور 6 تاریخوں کو آپ کو خرچہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیپریکون والوں کو۔ صحت کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، نظام کا آپ کو بھی بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، جن کو اسٹمک کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ذرا اپنا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسرا جن کو سانس کا مسئلہ ہے ان کو 6 اور 7 تاریخ کو بڑی احتیاط کرنا ہوگی، ڈاکٹر کی ہدایات پر بالکل عمل کیجیے گا، پرہیز لازمی کیجیے گا۔ کیپریکون والوں کو پراپرٹی کے معاملات میں کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی پراپرٹی کے حوالے سے، کوئی پلاٹ کے حوالے سے، یا کوئی آپ کی پرانی جائیداد جو آپ نے خرید و فروخت کا جو سلسلے میں کوئی آپ کو رقم جون سی تھی وہ پھنسی ہوئی تھی، وہ اب آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو اس میں اس ہفتے آپ کو اچھا جو ان سا کوئی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، یا کچھ ایسے ذرائع جو ان سے آپ کے بالکل قریبی ذرائع کی وجہ سے آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، بزنس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بیوی کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے، اور جو ہاؤس وائف ہیں کیپریکون والی ان کو تھوڑا سا اپنے بلڈ پریشر پر، اپنے مائنڈ پہ کنٹرول کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی باتوں پر بالکل دھیان مت دیجیے گا۔ اور انسان اکثر ان باتوں پہ الجھتا ہے جن پہ کوئی معنی نہیں ہوتے، جن کا باقاعدہ کو حقیقت کے ساتھ سامنا کچھ بھی نہیں ہوتا حقیقت میں، اور ہم اس کا رزلٹ لینے پر تلے ہوتے ہیں کہ اس طرح کیوں ہوا، یہ ہے اب یہ کیا، بالکل نہیں۔ زندگی کو کوئی انسان کو بڑا جو انسان ہنسی خوشی کے ساتھ اور بالکل ہوش کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ہمیشہ بڑے لوگ وہی بنتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ چھوٹی باتیں اگر گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو بہت بڑا کر رہے ہیں، ان باتوں کو آپ اب بالکل سکون نہیں چاہتے۔ سکون کو بڑا کیجیے، سکون اسی وقت جو ان سے آپ کا وہ بڑے کے مراد سے یہ ہے کہ وہ اسی وقت آپ کی سکون گھر میں ہوگا وسیع پیمانے پر، جب آپ چھوٹی باتوں کو بالکل اپنی دہلیز کے اندر نہیں آنے دیں گے، دماغ کی دہلیز کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لو افیئر کے معاملات میں تھوڑا کمیونیکیشن کا جو ان کا نظام جو ان کا کوئی رابطے جو ان سے وہ تھوڑے سے منطقہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے، لیکن زیادہ چڑھائی نہیں کرنی ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہفتے کے دن دیا ضرور جلائیے گا۔ اچھا، جب دیا جلائے نا اس میں ایک لونگ ضرور رکھیے گا تیل میں، کیپریکون والے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ہفتے کو آپ نے باقاعدہ آٹا 1.25 کلو اور کالی دال، یہ کسی کو الگ انعام کی آپ نے دینی ہے، اور کوشش کیجیے گا درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو ہے وہ 8 اور 4 ہے۔ مرجے دلو ایکویریس کمبھ راشی، نام کے پہلے حروف سین، شین، سواد، زوئے اور غیر۔ مرجے دلو کی بات کروں تو منگل 8ویں گھر میں خانہ مال پہ ظہر ریٹروگریڈ آپ کے خانہ مال کو 7ویں نظر دیکھ رہا ہے۔ سیونگ بالکل بھول جائیے کہ آپ نے کچھ سیونگ کی ہوئی ہے، خبردار آپ نے اپنے پیسوں کو جو آپ نے کہیں پر انویسٹ کیے ہوئے ہیں یا کوئی پراپرٹی کی صورت میں اس کو بالکل چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ جو بھی مالی نقصان کریں گے آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے، اپنی سوچ کی وجہ سے کریں گے، اپنے موہ و لالچ کی وجہ سے کریں گے۔ صحت کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے، جن کے کوئی مقدمات پرانے چل رہے ہیں، ان کو بالکل اترانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ کسی پر بعض اوقات باعتماد لوگوں پر بھی اعتماد کر کے انسان شکست کھا جاتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، ازدواجی زندگی میں بھی بڑا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز آپ کی فیور میں ہے، جوپیٹر آپ کے 5ویں گھر میں ہے، چاہے وہ وبال کا ہے، وینس بھی 5ویں گھر میں ہے۔ جتنا اپنے اندر حلیمی پیدا کریں گے، جتنا پیار پیدا کریں گے، جتنا خدا کے ذکر اپنے اندر جو انسا اس کو آباد کریں گے اپنے اندر کو، اتنی آپ کے لیے بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ سمیٹے نا جب انسان تو بڑا کچھ سمٹ جاتا ہے، چاہے مخالفتیں کیوں نہ ہو۔
پھیلائے تو بڑا کچھ پھیلتا ہے. پھیلنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا, سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا جتنا اپنے آپ کو سمیٹیں گے اور تھوڑا سا اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں تھوڑا سا محدود کر لیں, اپنی ان خاص لوگوں کو اپنے پاس رکھیں, غیر ضروری لوگوں سے تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ان کو دور کر دیں, تھوڑا سا ذرا فاصلے بڑھا دیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے, بالکل بہتر ہے آپ کے لیے. اور ایک کام ضرور کیجیے گا, تھوڑا سا فہم و فراست کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے. بعض اوقات سامنے والے آدمی کی جو بھلے کی بات ہوتی ہے وہ اس کو بری لگ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ اس کے حق میں کیوں نہ ہو. بڑا خوبصورت سوال ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کا جواب ایک نہیں ہوتا. سوال دیکھ کے جواب نہیں دیے جاتے, آدمی دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا مینٹلی لیول کتنا ہے. لہٰذا تھوڑا سا جو سا اپنی مینٹلی اپروچ کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کسی کو لمٹ میں, اپنی تھوڑی سی لمٹ پیدا کر لیں, بالکل لمٹ سے باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا. بزنس میں بالکل شراکت کا خاص خیال رکھیے گا. ازدواجی زندگی جیسے میں نے پہلا کہا اس کو بھی دیکھ بھال کے چل رہا ہوگا. نئی انویسٹمنٹ بالکل نہیں آپ نے کسی کے ساتھ کرنی. سفر بالکل پڑ سکتا آپ کو اس ہفتے, اور بھاگ دوڑ تو زیادہ رہے گی لیکن مالی طور پر کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کی دسترس میں بھی آئیں گی, آپ کے ہاتھ سے بھی نکلے گی, خرچے بھی بڑھیں گے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے, ان کے فیوچر کے حوالے سے آپ نے جو بھی ڈیسیژن کرنا ہے بالکل کیجیے, بہت ضروری ہے. اور خوش آمدی لوگوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ آپ کے منہ پر بات کر کے ایسے پھریں گے کہ آپ دنگ کے دنگ رہ جائیں گے. میں اس لیے کہا تھوڑا سا لمٹ اپنی کر لیں, بہت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, کوئریز والوں کے لیے. کنسٹرکشن کے کام میں جو آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو بھی تھوڑا مالی معاملات میں ڈیلے ہے, ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا. امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں بھی آپ کو تھوڑا سے جو ان سے دقتیں, آپ کے جو نیچے لیبر کام کرتی ہے ان کی تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. لہذا سوچ وچار کا معاملہ ہے. تھوڑا سا جو سا انسان کو دنیا کے بارے میں انسان بڑا سوچتا ہے, دنیا کے بارے میں یہی ہے نا کہ یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اس طرح ہو جائے, یہ ہو جائے, لیکن تھوڑا سا اپنی ذات کے بارے میں بھی کہ میں کہاں کھڑا ہوں, یہ ضرور کیجیے گا. میں گفتگو تھوڑی سی اپنے ساتھ کر لیجیے گا, 5 منٹ 10 منٹ ذرا نکالیے گا ضرور, تنہائی میں بیٹھ کے. آپ نے باقاعدہ درود پاک تو آپ نے لازمی پڑھنا ہے, کثرت سے پڑھنا ہے. اور کوشش کیجیے گا سورہ فاتحہ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. روزانہ اللہ کے نام کا آپ نے کھانا دینا ہے کسی کو, اور اس کے ساتھ چاہے 10 روپے یا 20 روپے وہ لازمی کسی کو اللہ کے نام کے دینے. اگر 50 روپے دے دیں, چائے کا کپ آ جائے کسی کا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کسی فقیر کو بالکل اللہ کے نام کے دینے ہیں. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. ہفتے کے دن آپ نے بھی دیا جلانا, اس میں لونگ ضرور رکھیے گا. ہفتے کے دن ہفتے کے دن آپ نے کھانا نہیں دینا, آپ نے آٹا اور کالی دال کا یہ آپ نے کسی کو دینی ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 5 ہے. برج اود پائسس زوڈیک کا آخری ہاؤس, مین راشی, نام کے پہلے حروف چ اور دال. سیٹن 12ویں گھر کا مالک, گھر میں منگل سامنے, بالکل بڑی احتیاط, ازدواجی زندگی میں احتیاط, نظر مقابلہ بالکل احتیاط, ان لوگوں سے احتیاط. کن لوگوں سے احتیاط؟ جو ساتھ چل کے شانہ بہ شانہ چل کے دشمنوں کا کام کرتے ہیں, ہوتے ساتھ ہیں. بالکل اپنی وائف کے ساتھ, اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. تو رشتے نبھانے ہیں, تعلق نبھانے ہیں, تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بالکل آپ نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. پیار محبت کے ساتھ جو ان سے ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا.
اس ہفتے کے شروع میں باقاعدہ کوئی سفر پڑے گا، لیکن اس سفر میں تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن مڈ میں جا کے کوئی تھوڑی سی سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بزنس نئی شراکت بالکل نہیں آپ نے کرنی، جو معاملات آپ کے جو ان سے بکھرے ہوئے ہیں ان کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس ہفتے کی 8 اور 9 تاریخ کو آپ کو کہیں سے انسپیکٹڈ طور پر پیسے ضرور آ رہے ہیں، کسی رشتہ دار کی طرف بھی جانے کا جو ان سے اتفاق ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی آپ نے پلاٹ خریدا ہوا یا کوئی پیسے وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو فوراً پراپرٹی پہ انویسٹ کر دیجیے گا۔ کسی کو ادھار دینے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ کسی کے کہنے پر کسی بزنس میں جو ان سے پیسے لگانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا، تعلق بھی جائے گا اور پیسوں کا ضیاع بھی ہوگا۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ جو ان سے آپ نے ڈسیزن جو ان سے وہ سوچ وچار میں پڑے ہوئے ہیں، ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہیں، اپنے لو افیئر کے معاملات کے حوالے سے کچھ نئے تعلق جو ان سے تو آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں، تو پرانے تعلق جو ان سے ہیں وہ کافی ڈسے ہیں آپ کو۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل نئے رابطے کرنا چھوڑ دے، کرے لیکن لمٹ میں رہ کے کرے، محتاط ہو کے چلے۔ ہاں، امپورٹ ایکسپورٹ کے بالکل آپ کے کام سے جو ان سے 9 تاریخ بڑی اہم ہے، ٹریڈ کے حوالے سے 9 تاریخ جو ان سی آپ کے لیے بہت اہم ہے، شیئر مارکیٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے آپ کے لیے یہ تاریخیں، اس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک ذرا چیز کا خاص خیال رکھ کے چلیے گا، لیٹیگیشن کے معاملے میں کسی کی جھوٹی جو ان سی ہے ضمانت دینے کی کوشش مت کیجیے گا، جھوٹی شہادت دینے کی کوشش مت کیجیے گا، نہ ضمانت دینے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ آگے چل کے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، کثرت سے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کا ورد رکھنا ہے آپ نے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جب بھی یہ لازمی کیجیے گا۔ اور آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، اس میں تھوڑا سا نیل ڈال دیجیے گا، یہ آپ نے بدھ اور ہفتے کے دن کرنا ہے، اس میں اپنی شکل دے کے باقاعدہ ٹوائلٹ میں پھینک کر اوپر سے پانی پھینک دینا اور اپنا منہ دھو لینا ہے، یہ لازمی آپ نے کرنا۔ جمعرات کی چنے کی دال دودھ میں بھگو کے آپ نے دودھ میں بھگونی ہے، رات کو بدھ کی رات کو بھگو دیجیے گا، جمعرات کو وہ پرندوں کو ڈالنی ہے، اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 4 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔